ناظرین اکرام، دجال تاریخ انسانی کا ایسا بدصورت ترین انسان ہوگا جو کہ قیامت کے قریب ظاہر ہو کر لوگوں کو گمراہی کی جانب لے کر جائے گا، اور اس کے پیچھے چند لوگوں کی فوج ایسے چلے گی جیسے ایک ریوڑ چرانے والے کے پیچھے بکریاں چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا، جبکہ اس کا قبضہ زندگی کے تمام وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے علاوہ دجال کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، اور اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی۔ یہ جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا سبزیاں اگا دے گا، اور جہاں اس کا دل کرے گا اس علاقے کو قحط کا شکار بنا دے گا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ جس کے جواب میں لوگ ہاں میں سر ہلائیں گے۔ چنانچہ دو شیاطین ایک بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا سچا خدا ہے۔ دوستو، یہی وہ باتیں ہیں جن کی بنا پر دجال کو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ اور انسانیت کا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اکرام اپنی امت کو اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال ہے کون، اور اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے سب سے بڑا فتنہ اور دشمن قرار دیا گیا؟ کیونکہ ہم انسان صرف اس شخص کو ہی دشمن سمجھتے ہیں جس نے ہمارا کوئی برا کام کیا ہو، تو پھر دجال سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا جس کی پاداش میں اسے انسانوں کا دشمن قرار دیا گیا؟ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس کو دھتکارے جانے سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں اتنا مشغول رہتا تھا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کا استاد مقرر کر رکھا تھا۔ لیکن اتنے بلند درجے کے باوجود بھی تکبر اسے لے ڈوبا اور یہ شیطان بن بیٹھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب عزازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے 7ویں آسمان کی سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچا تو دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا، اور پھر دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ طویل عرصے تک روتا رہا اور خود پر لان تان کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو کہ رب کریم کا نافرمان بنے گا۔ لہٰذا گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ حق تبارہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث وہ مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ بچار میں کئی سال مبتلا رہا، اور پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے، جس کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے، اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوش وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر جب یہ پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ لہٰذا عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح پھونک دی اور تمام علم عنایت کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے میرے بنائے ہوئے اس انسان کو سجدہ کرو۔ لہٰذا سب نے سجدہ کر دیا، لیکن عزازیل پر تکبر غالب آ گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نہ ماننے کی وجہ سے عزازیل کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، جس کے بعد وہ عزازیل سے ابلیس میں بدل گیا اور قیامت تک لعنت کا حقدار بن گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جو اس کا گناہ اور اسے ذلت و عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔
لیکن یہاں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح شیطان کو اس گناہ کی بنیاد پر دھتکارا گیا، تو دجال نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بنیاد پر اسے دھتکارا گیا؟ خواتین حضرات، بیشتر علماء کرام کے مطابق دجال ایک انسان ہی ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کی موت کو ایک خاص مدت تک ملتوی کر رکھا ہے، اسی طرح دجال بھی ایک خاص مدت تک زندہ رہے گا، لیکن اسے ایک ویران جزیرے میں قید کر لیا گیا ہے جہاں سے وہ مقررہ وقت پر نکلے گا۔ جبکہ امام برزنجی کے مطابق دجال جنات کی نسل میں سے ہے، جس کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے تھا، لیکن اس کے باوجود دجال کے آباء و اجداد کا تفصیلی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ لیکن امام برزنجی کے مطابق دجال جنات پر قابو رکھتا ہے جس نے جنات کی نسل میں ہی شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے تھا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے، لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں بتا سکتا۔ امام برزنجی مزید کہتے ہیں کہ دجال جنات اور شیاطین پر کنٹرول رکھتا ہے، اور وہی شیاطین اس کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں اور اسے پل پل کی خبریں پہنچاتے ہیں کہ دنیا پر کیا ہو رہا ہے۔ دجال کی شیاطین پر کنٹرول کی بڑی وجہ ابلیس ہے، جس نے اپنے تمام چھوٹے بڑے شیاطین کو دجال کے تابع کر رکھا ہے، کیونکہ دنیا میں تباہی پھیلانے اور شر انگیزی کو پروان چڑھانے میں دجال شیطان کا سب سے بڑا مہرہ ہے۔ لیکن شیطان اس وقت تک دجال کی پوری طاقتوں کا استعمال نہیں کر سکتا جب تک دجال اللہ کے حکم سے ان زنجیروں کو توڑ کر باہر نہیں آ جاتا جن میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ تو دوستو، دجال کا سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ساتھی ہے، اور یہ دجال ہی ہوگا جس کو شیطان سب سے آخر پر اپنے مہرے کے طور پر میدان میں اتارے گا، اور دجال شیطان کے حکم سے زمین پر تباہی مچائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آدم کی نسل کو گمراہ کیا جا سکے اور اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکے، جس میں ابلیس نے کہا تھا کہ میں قیامت تک آدم کی نسل کو بھٹکاؤں گا۔ لہٰذا اس سلسلے کی آخری کڑی دجال ہوگا جو کہ ظاہر ہو کر اللہ کے نیک بندوں کو کرشموں کی مدد سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخرکار وہ ناکام ہی ہوگا۔ معزز ناظرین، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال کے پاس حقیقت میں یہ کرشمے ہوں گے یا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کرے گا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ دجال آج کی شیطانی ٹیکنالوجی کا ہی استعمال کرے گا، کیونکہ آج مغرب اور خاص طور پر یہودیوں کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، انہیں ہم دجالی نظام کا حصہ ہی قرار دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر احادیث میں ملتا ہے کہ دجال زمین پر سبزہ اگائے گا، لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایسی ٹیکنالوجیز تیار ہو چکی ہیں جن کی مدد سے آرٹیفیشل سبزہ اگایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دجال کے جن کرشموں کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے وہ تیار کیے جا چکے ہیں۔ اس لیے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دجال ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہی لوگوں پر غلبہ حاصل کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے اور دجال کے تمام ہتھ کنڈوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔